قاضی صاحب قرآن و حدیث کے اندر اعتکاف کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ یہی چیز اسے ممتاز کرتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اعتکاف بھی بیٹھو اور مسجدوں کا انتخاب کرو، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوگا، مسجد میں ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ 3 طرح کے اعتکاف ہمارے ہاں معروف ہیں۔ ایک وہ جو واجبی ہے، جسے ہم کہہ لیں کہ بندہ خود کوئی نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے، یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے تو میں اس کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا 2 دن 3 دن۔ اور ایک یہ ہے کہ منت بھی نہیں ہے، اور ویسے بندہ اپنے دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے میں کچھ ٹائم نکالوں بیٹھوں، اسے ہم نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 10-12 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 1 دن 1 رات بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا اعتکاف ہم اسے اہل سنت کے تمام طبقات اسے مسنون اعتکاف کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یعنی اس 10 دن سے اگر کم ہوگا اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہ مسنون اعتکاف کے درجے میں نہیں آئے گا۔ اس کو مسنون پانے کے لیے وہ آخری عشرے میں پورا اعتکاف بیٹھے گا چاند رات تک، اچھا۔ اور چاند جب اعلان ہو جائے گا کہ چاند نظر آ گیا ہے تو پھر وہ وہاں سے اپنے معتکف سے باہر آئے گا۔ جہاں تک ان کے مقاصد کا تعلق ہے، کافی ساری باتیں ماشاءاللہ شہیدی صاحب نے بیان فرما دی۔ ہمارے ہاں بھی کوئی الگ مقاصد نہیں ہے، اصل میں روٹھے ہوئے رب کو منانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ اور بہترین طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ آدمی دنیا کے جھمیلوں میں پڑا رہتا ہے، گھر میں میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں تو کوئی بچہ آ جائے گا، بچہ رونے لگ جائے گا، بیوی کوئی کام بتا دے گی کہ بھی وہ میں یہ چیز بنا رہی تھی تو پیاز نہیں ہے، اب مجھے وہ کام چھوڑ کر مجھے جانا ہے، پیاز لے کر آنا ہے۔ تو یعنی طرح طرح سے وہ رکاوٹیں اس خشوع اور خضوع کے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں۔ اسلام نے ایک چیز ایسی مشروع کر دی ہے کہ بندہ اگر اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے بندہ اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے بے نیاز اور کر ٹیمپرری ٹائم، کے، جی ہاں، صحیح ہے۔ دنیا کے جھمیلوں سے بے نیاز کر کے اللہ کے لیے خود کو فارغ کر لیتا ہے۔ اور پھر اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ بتایا، حالانکہ بیٹھنے کے لیے تو مسجد میں ایسے بھی آ کے بیٹھ سکتا تھا، لیکن خیمہ لگانا بھی مسنون ہے، تاکہ آنے والے کو بھی پتہ چلے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا ہوا کہ میں آ کے ہاں بھائی کدھر سے کب سے بیٹھے ہو، میں تمہیں باہر ڈھونڈ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ بھی محتاط ہو جائے کہ یہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، کسی بڑے کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے پریشان نہ کرے۔ اور خود بھی پردے کے اندر بیٹھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ باہر کی آنے جانے والی چیزیں جو ہیں اسے اپنی طرف متوجہ نہ کریں، اور وہ اللہ کی طرف ہو کے رہ جائے۔ اور پھر وہاں بیٹھ کر وہ اپنا وقت دعاؤں میں گزارے، ذکر اذکار میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے، نوافل میں گزارے۔ سو بھی سکتا ہے، یہ نہیں کہ سو نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ پکنک والا سما جو اکثر یار دوست شوق ہوتا ہے کہ جی یار اس مسجد میں بیٹھ رہا ہوں، تو بھی وہیں آ کے بیٹھ جا، آگے پیچھے خیمے لگا لے، میرے گھر سے کھانا آیا، آپ کے گھر سے، آپ کے گھر سے، پھر دسترخوان لگا کے بڑا مزہ آ رہا ہے، پکنک کا سما بنا رہا ہے، یار تیرے گھر سے بڑا اچھا کھانا آیا، یا تیری امی نے تو کباب بڑے اچھے بنائے۔ یہ اس طرح کا ماحول وہاں پیدا نہیں کرنا چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے لیے خالصتاً، اللہ کے لیے، چونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی فریاد پہ توجہ میں یہ سوچ رہا تھا ویسے کہ کیونکہ مساجد کے اندر اکثر جب اعتکاف جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اعتکاف کرنے والے لوگوں کا، تو ایسی صورت میں کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اللہ سے ظاہر توجہ وغیرہ، یعنی گھر میں اگر کوئی اعتکاف کرے، اکیلے رہ کر کرے یا خیمہ لگا کے کرے، تب تو اس کا توجہ اللہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن اتنے سارے ہجوم میں کیسے ہوگی پریکٹیکلی؟ اصل میں آپ تو باہر، آپ کا بھی بیٹھے ہیں اعتکاف، جی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں، آپ کے خیمے میں بہت سارے لوگ گھسے ہوئے تھے، ہاں، ایسا یعنی تھا؟ آ جاتے نا، اکثر تو خیمے لگے ہوئے ہاں، ہوتے تو مگر یہ یعنی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اعتکاف کیوں بیٹھا جاتا ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یار دوست یہ سوچ کر اگر بیٹھیں گے کہ میں ولید بھائی وہاں بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھوں، گیدرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ہاں یہ بات حقیقت ہے۔ تو یہ چیز اس اعتکاف کے مقصد کو فوت کر دیتی ہے۔
اگر صرف یہ ہونا کہ بھی میں وہاں بیٹھا ہوں اور چلو جاننے والا بھی ہے، کوئی دکھ سکھ میں کام آ جاتا ہے، کوئی اچانک کوئی تکلیف ہو گئی، اس نے فون کر دیا گھر پہ کہ بھائی ولید بھائی کو یہ معاملہ ہو گیا، وہ یہ سہولت درست ہے. لیکن گیدرنگ کے لیے بیٹھنا کہ دوستانہ ماحول ہوگا، یہ ہوگا، وہاں صرف دوستی اللہ سے لگا کے رکھیں. بندوں سے دوستانہ ماحول آپ کٹ کر دیں. اور کاروبار سب موبائل بھی اگر آپ ضرورت کا رکھنا ہے تو ٹچ موبائل نہ رکھیں. وہ جو بٹنوں والا کسی زمانے میں چلتا تھا وہ موبائل رکھیں، تاکہ گھر سے کوئی چیز آپ کو منگوانی ہے، کچھ کہنا ہے تو آپ موبائل کے ذریعے وہ کہہ دیں. باقی یوٹیوب کا استعمال کرتے رہنا، فیس بک کا استعمال کرتے رہنا، اور بھلے مولویوں کی تقریریں اور ویڈیو، بھلے ہمارے جی ٹی وی کے پروگرام ہی دیکھتے رہیں، یہ مناسب نہیں ہے. یعنی وہ جو وقت اللہ کو دیا ہے قرآن پڑھیں، کتابیں پڑھیں. جی بالکل، اور تھک جائیں تو سو جائیں. بہت خوب.